نے دیکھا ہے بنو یہ سعد کی 10 عورتیں نکلی بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ کو، ان میں سے حلیمہ بھی تھی جن کے پاس ایک گدھی تھی، اس کے اوپر سفر کا ساز و سامان لاد دیا گیا۔ میاں اور بیوی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث ایک دبلی پتلی لاغر مریل قسم کی اونٹنی تھی، نہ دودھ دیتی تھی نہ صحیح چل سکتی تھی، بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ ہڈوں کا ڈھانچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ سوار ہو گئے، آنے لگے، قافلے والے بھی تھے، ساتھ میں آئے۔ قافلے والوں کی سواریاں بہت تیز تھی، آگے بڑھ جاتے پھر رکتے کہ حلیمہ نہیں آئی ہے۔ حلیمہ کا انتظار کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بہت دور چلے جاتی، وہاں رک کر انتظار۔ حلیمہ کی اونٹنی تو بالکل مریم قسم کی چل نہیں پاتی تھی، آہستہ 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 آتی تھی۔ سواریوں والوں نے، قافلے والوں نے حلیمہ سے کہا، دیکھ حلیمہ، اگر ہم تیرا انتظار کریں گے تو یہ بالکل مناسب نہیں، اب بچے نہیں ملیں گے، جلدی پہنچ کر مکے کے اندر ہم بچوں کو لینا ہے، ہم تیرا انتظار کرتے ہوئے اور تجھے ساتھ میں لے کر ہم چلیں گے تو کئی دن گزر جائیں گے، اس لیے تو ایک کام کر، آہستہ آہستہ تو آتے رہ کر، ہم چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر قافلے والوں نے ان کے بنو یسعد کے جو تھے سب نکل گئے آگے۔ ٹھیک ہے چلو، مقدر میں ہوگا جو دیکھا جائے گا۔ اب وہاں گئے وہ قافلے والے، مکے کے اندر تلاش کیا، بلکہ بعض علماء نے یوں لکھا ہے سب سے پہلے نبی آخر الزمان کی دہلیز پر پہنچے، آواز دی، معلوم ہو جاتا ہے نا کس کے یہاں بچے، چھوٹے بچے پیدا ہوئے، ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، معلوم کر لیتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق۔ ہم بنو یسعد سے آئے ہی اس لیے آئے، بچہ لینے آئے ہی، تھوڑا بچے کو بتا دو۔ بچے کو دیکھ لیتے، یعنی نبی آخر الزمان کو دیکھ لیتے، اس بچے کا باپ ہے، پہلا سوال۔ لینے والے جو آتے تھے نا عورتیں، ان کا پہلا سوال بچے کا باپ ہے؟ بی بی آمنہ فرماتی بچے کا باپ نہیں ہے۔ عورتیں یہ کہہ کر واپس ہو جاتے، جس بچے کا باپ نہیں ہے اس سے کیا انعام ملے گا؟ پالنے کے بعد، پرورش کرنے کے بعد ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ان سے کچھ ملے گا ہمیں؟ چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ تو آمنہ کے دل پر پہلے سے چٹان پڑی ہوئی ہے، صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ابھی شادی ہو کر 4 مہینوں کے بعد میں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت سے 3 مہینے پہلے یا اس سے پہلے عبداللہ تجارت کے لیے گئے تو انتقال ہو گیا، نئی نویلی دلہن بیوہ ہو گئی، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ اب جب ولادت ہو گئی، ہر آنے والی عورت یہ سوال کر رہی ہے کہ بچے کا باپ ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا باپ نہیں، بچہ یتیم ہے۔ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ جس بچے کا باپ نہیں، پرورش کرنے کے بعد ہمیں انعام میں کیا ملے گا؟ یہ باتیں سن کر بی بی آمنہ کا دل بھر آتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اللہ سے آوازاری کرتے، کاش کہ میرے شوہر عبداللہ ہوتے، آج نوبت نہیں آتی۔ ایک آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر دکھی ہے، اس کی دکھتی رگ پر کوئی تسلی کا ہاتھ رکھ دے تو بہت بڑی تسلی۔ ایک دکھتی رگ پر کوئی اور نمک چھڑک دے، کتنا بڑا صدمہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بی بی آمنہ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، آوازاری کرنے لگتی، پروردگار عالم آج میرے شوہر عبداللہ موجود ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی، یہ باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا۔ آتی عورتیں پوچھتی چلے جاتی، آتی عورتیں پوچھتی چلے جاتی، نو کے نو بھی کھاتے پیتے گھر آنے کے بچوں کو لے لیے۔ حلیمہ آخر میں پہنچی، جب تک یہ قافلے والے پورے بچوں کو لے لیے، خوش ہو گئے، ہم کھاتے پیتے گھر آنے کے بچوں کو لے لیے، ان کی پرورش کرنے کے بعد انعام زیادہ ملے گا، پیسہ زیادہ ملے گا، ہماری اچھی خوش آمدید ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ آئی، سب گھروں کا چکر لگائی کہ نہیں، پورے بچے قافلے والوں نے لے لیے، ایک ہی بچہ ہے جس کا باپ نہیں، یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ آئی، دیکھا، دستک دی، کون؟ میں حلیمہ ہوں،
کس لیے آئی ہو؟ بچہ لینے آئی ہوں۔ اندر سے ہی بی بی آمنہ بتانے سے پہلے کہہ دیا بچہ تو ہے لیکن تم نہیں لے سکتی۔ حلیمہ نے پوچھا کیوں نہیں لے سکتی؟ آمنہ نے کہا بچہ تو ہے لیکن بچے کا باپ نہیں، یتیم ہے۔ حلیمہ نے کہا دروازہ تو کھولو، میں دیکھ تو لوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ حلیمہ خود فرماتی ہی میں اندر گئی، جیسا ہی میں جا کر نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کے جسم مبارک پر، جسم اطہر پر سفید کپڑا اڑایا گیا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہی میں چہرے انور سے جیسا ہی کپڑے کو میں نے ہٹایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو کھولا، حلیمہ کو دیکھا۔ حلیمہ کے دل کے اندر سرور پیدا ہو گیا۔ حلیمہ شوہر کی طرف دیکھ کر حارث سے پوچھتے ہی اے میرے شوہر بتا، مکے کے اندر کوئی بچہ نہیں ملا ہے، بچہ ایک ہے لیکن اس کا باپ موجود نہیں ہے، یتیم ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا ہی یہ بچے کے چہرے سے کپڑے کو میں نے ہٹائی، یہ بچے نے آنکھ کھول کر کے مجھے دیکھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے دنیا کی دولت مجھے مل گئی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ شوہر حلیمہ کے حارث نے کہا میری بیگم صاحبہ حلیمہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں برکت عطا فرمائی ہے، اسی بچے کو لے لو۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا، دل کے اور سینے کے اندر اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں سمجھنے لگی کہ پوری دنیا کی دولت میرے گود میں آ گئی۔ حلیمہ دیکھتی ہی چومتی ہی سینے سے لگاتی، دیکھتی ہی چومتی ہی سینے سے لگاتی۔ آمینہ سے کہا آمینہ بچہ بہت خوبصورت ہے، میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ کون کہتی؟ حلیمہ نے۔ جو عورتیں آئی تھی ان کی نگاہ، ایک پہن کی بات بتاتا ہوں، ان کی نگاہ کس پر تھا؟ مال ثانی پر تھا۔ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ایسا نہ تو کیا؟ ارے بولو بھی، ایسا نہ تو کیا؟ مال پانی۔ ان عورتوں کی نگاہ مال پانی پر تھا، فلوس پر تھا، فلوس پیسہ۔ مولانا فرماتے تھے، مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ پاک ان کی قبر پر لاکھوں کی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں کی رحمتیں نازل فرمائے۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ آنے والوں کی نظر پیسے پر تھی، اسباب پر تھی، مال پر تھی، جیب پر تھی، دولت پر تھی، سلطنت پر تھی، حقوق پر تھی، لیکن حلیمہ کی نظر مال پر نہیں تھی، دولت پر نہیں تھی، پیسے پر نہیں تھی، سلطنت پر نہیں تھی، لیکن حلیمہ اور اس کے شوہر حارث کی نگاہ اللہ کی ذات پر تھی۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی اسباب پر کبھی نظر نہیں چاہیے۔ اسباب پر، مال پر، کرسی پر نظر ڈالیں گے جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، سب کچھ اللہ نوازے گی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ یقین کا تقاضا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی کافی ہو گیا۔ حلیمہ نے کہا سلیکٹڈ بھی اللہ نے کیا، آنے والی عورتوں کا مزاج قید تھا، حلیمہ کا نام ہی حلیمہ اس لیے پڑا تو حلم والی تھی۔ حلیمہ حلم والی، حلم کہتے ہیں بالکل نرم طبیعت، بچوں کو زیادہ ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، گالی نہیں دینا، کوسنا نہیں۔ حلم والی عورت جو ہوتی ہے نا اس کے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، بات بات کو کوسنا، بات بات کو گالی دینا، بات بات کو مارنا۔ عورت حلم والی۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تسلیم کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، دونوں حلم والے تھے، بردبار تھے۔ تو حلیمہ نے تعریف کی آمنہ میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، اتنے بچوں کو میں نے پرورش کیا۔ آمنہ نے کہا آخری بات ہے 2 منٹ۔ آمنہ نے کہا حلیمہ تم قریے کی رہنے والی ہو، میں شہر کی رہنے والی، میں نے مکے میں بھی رہا، مدینے میں بھی رہا، اللہ کی قسم میں نے ایسا
مطلب تھے، حلیمہ سے کہا حلیمہ تم قریے کی رہنے والی، تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، میری بہو آمینہ تم شہروں کی رہنے والی، تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، سنو میں ملکوں کو پھرنے والا، میں ملک گھومنے والا، ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میرے خیال سے علماء نے دکھائے، جبرائیل نے اپنے انداز میں کہا حلیمہ تم قریے کی رہنے والی، ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور آمینہ تم شہروں کی رہنے والی، شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم ملکوں کو گھومنے والے، تم تو سارے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے کہا میں تو پورے عالم کو چھان مارنے والا، جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے اس وقت سے لے کر اب تک قیامت تک کے لیے پورے عالم کو چھان مارنے والا، لیکن میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم فرماتی رک جاؤ اے حلیمہ تم قریے کی رہنے والی، ایسے بچے کو نہیں دیکھا، آمینہ تم شہروں کی رہنے والی، تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم ملکوں کو چھان مارنے والے، تجارت کی غرض سے جانے والے، ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبرائیل تم نے پورے عالم میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میری عزت و جلال کی قسم سنو میں نے ایسا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کیا، میرے محبوب کو پیدا کر کر اس کے سانچے کو توڑ کے پھینک دیا کہ قیامت تک کے لیے ایسا بچہ ہی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کے اوصاف، یہ ہے میرے نبی کا مرتبہ اور مقام۔ اس کی پوری تفصیلات آئندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ لے کر گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر کیا واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد کتنے سال حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے۔ شق صدر کا جو واقعہ، شق صدر سینے کو چاک کرنا ایک کب پیش آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب گھر لاتے ہیں ان کے امی جان کی کیا تمنا ہوتی ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہو، ان کی پوری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے بہت ہی ادب کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آقا و مولا رحمت کائنات کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں پڑھو جی پورا سننا اور جلدی آنا۔ پورا سننا تو کب آنا؟ جلدی آنا۔ آئیں گے بہت آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اور جمعہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اذان کے بعد، جیسا کہ بار بار کہتا ہوں، آپ چھٹی ڈال دیتے ہیں، بہت اچھی بات، عید کا دن چھٹی ڈالنا چاہیے، پوری تیاری کر کر اذان کے بعد فوراً آ گئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تاکہ آئندہ چل کر بھی یہ جو سیرت کا جو بیان سنتے ہیں سناتے ہیں نا، اس کے بھی بہت ساری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس عاجز کی، اس فقیر کی باتوں کو قبول کر لیے ہوں گے، آئندہ سے انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے۔ کیا میں اس بات کی امید کر سکتا ہوں؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔